تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ صدق الله العظيم۔ يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 آیت ہے، 55 اور 4۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے 2 حکم دیے تھے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں لڑو۔ تو اس کی تشریح کے طور پر 2 واقعات بیان فرمائے۔ ایک حضرت حزقیل علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ کہ کچھ لوگ موت سے ڈر کر کے بھاگے، اللہ رب العزت نے ان کو وہیں پر موت دی، پھر نبی کی دعا سے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو اس واقعے میں یہ بات سمجھائی کہ موت اور زندگی کا اصل مالک اللہ ہے، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اور موت جب آئے گی تو انسان کتنی بھی محفوظ جگہ پر چلا جائے وہاں پر بھی موت آنی ہے۔ دوسرا واقعہ بنی اسرائیل کے زمانے کا، حضرت شمویل جن کے زمانے میں حضرت طالوت کو بادشاہ بنایا گیا، اور ان کا مقابلہ اس وقت کی سپر پاور طاقت جو جالوت بڑا ہی ظالم انسان تھا، اس کے ساتھ کس طریقے سے واقعہ پیش آیا، اور کس طرح ایک مختصر سی جماعت بے سر و سامانی کے عالم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے اس دشمن کو ختم کروایا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس واقعے کو پھر بیان کرنے کے بعد درمیان میں 2 آیات اور بیان فرمائی۔ ایک آیت میں تو فرمایا یہ اللہ کی طرف سے جو واقعات ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں ٹھیک ٹھیک، اس میں ایک دلیل تو یہ ہے کہ اتنے پرانے زمانے کے واقعات ٹھیک ٹھیک بیان کرنا بجز وحی کے اور کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ انسان ان کی اصلاح کر سکے۔ دوسرے یہ کہ آپ ان واقعات کو بیان کر رہے ہیں تو یہ آپ کے نبی اور رسول ہونے کی دلیل بھی ہے کہ آپ سچے رسولوں میں سے ہیں۔ جب رسالت کا ذکر چل پڑا تو اللہ رب العزت نے یہود اور نصارہ کی ایک غلطی کو دور کیا۔ ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ صرف اپنے نبی کو نبی مانتے تھے، اس کے علاوہ کسی اور کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت جن کو یہود کہا جاتا ہے، وہ کہتے تھے صرف ہمارے لیے موسیٰ کافی ہے، ہمیں کسی اور پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ دوسری جماعت بنی اسرائیل کی عیسائی کہتے تھے کہ ہم صرف عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کریں گے، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں نبی مانیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو رسول بہت سارے آئے ہیں، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے نبی آئے ہیں، ہم نے بعض کو جزوی اعتبار سے بعض نبیوں پر فضیلتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ اخیر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کے سر پر ختم نبوت کا تاج ہم نے رکھ دیا،
اور ان کو وہ کمالات اور معجزات عطا فرمائے کہ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ جتنے کمالات پچھلے نبیوں کو جزوی طور پر ملے ہیں وہ تمام کمالات اکٹھے کر کے ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے۔ اس کے باوجود بھی خود نبی علیہ السلام کبھی کبھی یوں فرمایا کرتے تھے اپنی زبان سے اظہار حقیقت کے لیے، انا سید ولد آدم، کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخرا، لیکن اس کے باوجود بھی میں کوئی فخر نہیں کرتا۔ آپ فرماتے لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنی بڑائی تم پر ظاہر نہیں کرتا۔ یعنی وہ ہستی جو حقیقت میں بڑائی اگر چاہے تو اس کا حق ہے، اس لیے کہ خود اللہ نے ان کو بڑائی عطا فرمائی ہے، مقام وسیلہ عطا فرمایا ہے، مقام شفاعت ان کو دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ فرمایا کرتے تھے انبیاء کے درمیان تفضیل نہ کرو، ایک دوسرے کے اوپر نہ بڑھاؤ، چونکہ کبھی اس کے اندر دوسرے نبی کی توہین لازم آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان ایمان کے خطرے کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے تقابل تو کرنا ہی نہیں چاہیے، البتہ فضیلت اس انداز سے بیان کرنا کہ دوسرے نبی کی شان میں کمی واقع نہ ہو، اس کی گنجائش ہے، چونکہ خود قرآن نے کہہ دیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ دیکھو کسی کا نام نہیں لیا، حالانکہ ایک بعض سے مراد حضور ہے اور دوسرے بعض سے مراد تمام پیغمبر اور نبی، تو فضیلت بھی بیان ہو گئی، لیکن کسی کی توہین اور تنقیص بھی لازم نہیں آئی۔ پھر آگے چل کر کے ایک سوال پیدا ہوا، جب اتنے سارے نبی اور رسول آئے تو پھر تو سب لوگوں کو ایمان ہی پر رہنا چاہیے تھا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، اس دنیا کے اندر اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ کسی انسان کو نہ ایمان پر مجبور کیا ہے نہ کفر پر مجبور کیا ہے، ہر انسان کو آزادی دی ہے، تبھی تو سزا اور جزا ملے گی۔ اگر مجبور کر دیتے تو پھر سزا جزا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر اللہ سب کے سب کو زبردستی مسلمان بنا دیتا پھر جنت میں بھیجنے کا کیا فائدہ، جہنم بنانے کا کیا فائدہ؟ کیوں جی؟ اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا، اس کو عقل دی، شعور دیا، اس کی ہدایت کے لیے قرآن، آسمان سے صحیفے، نبیوں کو بھیجا اور بتا دیا کہ دیکھو یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے، اپنی مرضی سے حق پر چلو گے تو جنت پا جاؤ گے، اپنے اختیار کو غلط کاموں میں لگا کر کے کفر اختیار کرو گے تو جہنم کی سزا تمہارے لیے تیار ہے، منتظر ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا میں اختلاف جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ حق نہیں آیا ان تک، بلکہ انسان بعض وہ ہیں جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو حق کا اتباع کرتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر یہ دستور ہے، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ دنیا میں جو اختلاف ہے، اس اختلاف سے ایک طرح کی اس دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے ہمہ رنگی پیدا ہو گئی۔ بہرحال یہ درمیان میں مضمون بیان کرنے کے بعد اس سے پہلے 2 حکم دیے تھے، ایک جہاد کا، 2 واقعے بیان فرمائے، اس کے بعد منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کہہ کر کے انفاق کا ذکر فرمایا تھا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، اور حضرت ابو دحدہ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ انہوں نے پورا باغ ہی اللہ کے راستے میں دے دیا تھا۔ اب یہاں پر انفاق کا مضمون شروع ہوا ہے اور درمیان میں آیت الکرسی آ رہی ہے، اس کے بعد یہ مضمون تقریباً آخر تک چلا گیا ہے۔ پھر خرچ کرنے کی تفصیل، کسی سے قرض لو اس کو لکھ لیا کرو، اور اسی طرح سودی معاملات اور کاروبار کے بارے میں قرآن نے ممانعت کی ہے، وہ آخر تک انشاءاللہ آپ کے سامنے تذکرہ آئے گا۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، دیکھو کتنا پیارا عنوان ہے، اے ایمان والو،
یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ کر کے اللہ کی گواہی کا اقرار کر لیا، نبی کو اپنا پیغمبر مان لیا، فرشتوں کو، آخرت کو، ساری چیزوں کو ایکسپٹ کر لیا، اب تم ایمان والے ہو، تو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے انفقو، خرچ کرو۔ کس چیز میں سے خرچ کریں؟ انفقو مما رزقناکم، اس میں سے جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے۔ آیت میں دلیل بھی ہے خرچ کرنے کی اور تسہیل بھی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم جو بھی کچھ کماتے ہو اور جتنے طریقے تم کمانے کے اختیار کرتے ہو وہ سب ہماری عطا کردہ صلاحیتیں ہیں۔ دماغ دیا ہے تو بھی ہم نے، محنت کرنے کا طریقہ بتایا تو بھی ہم نے، اسی طریقے سے تم خون پسینہ بہا کر کے جو بھاگ دوڑ کرتے ہو، یہ صلاحیتیں، یہ طاقتیں، یہ منصوبے، اور تم جو پھر محنت کر کے اس کو بچاتے ہو، یہ ساری چیزیں ہم نے تم کو سکھائی ہیں۔ تو کمال تو ہمارا ہے، اگر ہم نہ سکھاتے اور جانوروں کی طرح تمہیں عقل دیتے جیسے گائے بیل بھینس کو دیے تو تم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے صلاحیتیں ہم نے دی ہیں۔ پھر چاہے تم کسی جنس کی شکل میں مال اکٹھا کرو اور چاہے علم کی شکل میں، علم بھی ایک مال ہے، اور چاہے منصب اور جاہ کی شکل میں تم کسی عہدے کے اوپر فائز ہو، عہدہ اور جاہ اور منصب بھی ایک طرح کا مال ہے۔ فرمایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری عطا ہیں، ہمارے حکم کے مطابق ان میں سے خرچ کرو اور اجر اور ثواب کے مستحق ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقو، خرچ کرو۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ کا یا فرض کا، لیکن اکثر جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عام صدقات نوافل جو بھی ہیں ان کے بارے میں ہے، اور انفقو یہ استحباب کے لیے ہے کہ خرچ کرنا اچھا ہے، اولا ہے، باقی جو زکوٰۃ ہے 2.5% وہ الگ ہے۔ خرچ کرو مما، اس رزق میں سے، رزقناکم، جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے۔ آگے ترغیب اور ترہیب کے انداز میں فرماتے ہیں کہ خرچ کرنے کے لیے ایک لمٹ، ایک مدت ہے، اسی زندگی کے اندر خرچ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے تو پھر تم اس وقت تمنا کرو لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کاش مجھے تھوڑی مہلت مل جائے تو میں اور خرچ کر لیتا۔ اس وقت تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ فرمایا خرچ کرو من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یوم، کہ وہ دن تمہارے سامنے آ جائے، مراد قیامت کا دن ہے، لا بیع فیہ، جس دن نہ کوئی بیع، خرید و فروخت ہو سکے گی، ولا خلہ، نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی۔ دیکھیے قیامت کے دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، سب انسان ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، دوست دوست سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا ماں سے بھاگے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ لیکن اس دن ایک دوستی کام آئے گی جس کو سورہ زخرف قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، وہ دن ایسا ہوگا کہ دوست دوست کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ متقی لوگوں کی دوستی اس دن بھی سلامت رہے گی، کوئی فرق اس دوستی پر نہیں پڑے گا۔ تو یہاں پر فرمایا اس دن سے پہلے خرچ کرو کہ جس دن نہ کوئی کسی کی طرف سے کوئی بدل بن سکے گا، نہ کوئی تجارت ہو سکے گی کہ کوئی لے دے کر کے جان بچا لے، ولا خلہ، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ سفارش کے بارے میں بھی اصول ضابطہ یہ ہے، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، قرآن نے کہا کسی کی ظالم کی کوئی حمایت اور کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں الا من اذن له الرحمن، جس سے رحمان راضی ہوگا اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ آگے فرمایا والکافرون هم الظالمون،
اور کافر ہی ظالم ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ظالم ہی کافر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے مقام سے الگ ہٹا کر کے رکھنا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ اپنی عبادت کے اندر بھی کسی غیر کو، مطلب غیر کی عبادت کر رہا ہے، مال جہاں پر خرچ کرنا چاہیے جس کو راضی کرنے کے لیے اس کو راضی نہ کرنے کے اندر مال خرچ کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ تو ظلم کر رہا ہے۔ پیدا تو اللہ نے کیا ہے، عبادت تو اس کی ہونی چاہیے، لیکن عبادت بھی دوسروں کی کرتا ہے۔ مال اللہ نے دیا ہے لیکن مال بھی غیروں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس لیے فرمایا کہ کافر ہی ظالم ہیں۔ بہرحال ان آیات میں خرچ کرنے کی ترغیب بھی ہے کہ اس دن سے پہلے خرچ کرو، چونکہ یہ مال ایک دن پرایا ہو جائے گا۔ جب تک تمہارے ہاتھوں میں ہے تمہیں اختیار دیا گیا ہے، خرچ کر لو، جنت کما لو، لیکن جس دن موت کا فرشتہ آئے گا یہ مال تمہارے ہاتھوں سے نکل کر کے دوسروں کی ملکیت میں چلا جائے گا، اب پھر تم ایک ایک نیکی کے محتاج ہو جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا سے ہر ایک کو جانا تو ہے ہی، موت کی سختی تو ہر ایک کو اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت میں ترغیب بھی اور ترہیب بھی اور دلیل بھی اور تسہیل بھی، چھوٹی سی آیت میں سارے خرچ کرنے کے جو اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے ہو سکتے ہیں اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ تم جو کچھ خرچ کرتے ہو یہ اللہ کی عطا ہے، محنت سے کمایا ہو، تجارت سے کمایا ہو، کسی بھی طریقے سے، وہ سب طریقے اللہ ہی نے تم کو سکھائے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو خرچ کرتے ہو اس کا ڈبل اور پتہ نہیں کتنا الگ سے تم کو الگ اللہ عطا فرماتے ہیں، ورنہ تو اللہ کو حق تھا کہ لے لیتا اور اس کے بدلے میں کچھ بھی نہ دیتا، لیکن اس کا فضل ہے کہ ایک لیتا ہے لیکن سینکڑوں ہزاروں لاکھوں واپس کر کے دیتا ہے۔ تو ان آیات میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر تھا اور یہ مضمون آخر تک چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کے راستے میں انفاق اور خرچ کرنے کا جذبہ ہم سب کے قلوب کے اندر پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔